علی بھائی، اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد آسمانی رابطے ختم ہو چکے تو نبی الاسلام کو غسل دیتے وقت غائب کی آواز کیوں آئی تھی؟ میرے بھائی یہ اس طرح نہیں تھا. دیکھیں یہ میرا ایک لیکچر ہے نبی الاسلام کی وفات یا نبی الاسلام کا جنازہ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 163 ہے وہ، مسئلہ نمبر 163. اس کے اندر میں نے نبی الاسلام کی وفات مبارک سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ ساری بیان کی تھی. اس میں ایک یہ حدیث ہے واقعی، لیکن وہ آپ حدیث ذرا آگے اس کو پڑھیں نا. یہ حدیث سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات میں ہے 5948. اب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عمر کی کرامت، وہ یا ساریت الجبل والی روایت کے اوپر، جس میں نے بتایا تھا نبی الاسلام کے بعد کوئی کشف علم غیب کی خبریں نہیں سوائے خواب کے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب صحابہ کرام نبی الاسلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ جس طرح ہم اپنے فوت ہونے پر دیگر لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتاریں یا نہ، یا آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں. جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. کیا کر دی؟ تو اب کشف تو ختم ہو گیا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے خواب کے. تو نیند کی حالت میں خواب دیکھا جاتا ہے، کشف بیداری میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہر شخص کی ٹھوڑیاں اس کے سینے سے لگنے لگی. پھر گھر کے کونے سے کسی نے ان سے بات کی مگر صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا کہ نبی الاسلام کو کپڑوں سمیت غسل دے دو. یعنی وہ نیند کی حالت میں تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ گھر کے کونے سے کسی نے آواز دی ہے. ان کو یہ محسوس ہوا ہے، فزیکلی نہیں. نیند ان کو چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، اچانک غیب سے آواز آئی. ان کے بزرگوں تو بغیر نیند کی آوازیں آیا کرتی تھی. ہے جی، آواز آئی. نیند کیوں آئی؟ وہ نیند میں انہیں آواز آئی، وہ فزیکل آواز نہیں تھی. اگر فزیکل آواز ہوتی تو نیند کے الفاظ نہ ہوتے. ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ خواب میں غیبی خبر آ سکتی، بیداری میں نہیں، کشف کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. وہ مسلم شریف کی حدیث جو حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن کے پاس گئے تھے، اور کیا ذہین خاتون تھی وہ. حضرت ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا انہوں نے. وہ رو رہی حضور کی وفات پہ تو حضرت ابوبکر عمر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن میں بھی آیا نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں رلا رہی ہے، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اب اللہ تعالی قیامت تک ہم سے کلام نہیں کرے گا. آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہمارے اجتہاد سے ہوا کریں گے. اللہ تعالیٰ اب ہم سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اور جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. آپ کو کہ جی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور یہ آپ کو مشکات شریف میں بھی مل جائے گی. اس عورت کو جو اللہ نے فہم دیا ہے وہ حضرت ابوبکر عمر کے ذہن میں بھی اس وقت بات نہیں ہے. کیا انٹلیکچوئل اپروچ تھی. تو ان کو تو نہیں کہا کسی نے کہ نہیں ام ایمن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم حضور کو غسل دے رہے تھے تو آسمانی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ حضور تو دفنائے جا چکے تھے نا اور یہ بات پبلکلی تھی نا. نہیں، وہ نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کے معاملے میں یہ معاملہ اپنی جگہ درست ہے. کیا دنیا میں جو لوگ خاندان کی شکل میں رہتے ہیں وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے؟ ہاں، یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے میرے بھائی. سورہ غافر کے اندر بھی آیا ہے اور کہ فرشتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے بھی، ان کی بیویاں، ان کے بچوں میں سے بھی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کرتے. اور کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہے، لیکن اس میں 33 نمبر لینے ہوں گے. یعنی اگر کسی خاندان میں کوئی نیک انسان ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام انبیاء کا پڑوس ملا ہے، اس کے ماں باپ بیوی بچوں کی نیکیاں اس لیول کی نہیں ہیں، لیکن وہ 33 نمبر جسے کہتے ہیں وہ بھی اب میرے خیال ہے 40 ہو چکے ہیں پاس ہونے کے لیے.
پاس اس نے کر لیا، یعنی وہ جنت میں پہنچ گیا ہے، سب سے آخری درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پروٹوکول کی وجہ سے اس کو بھی اللہ کی شان جو ہے نا، اللہ کی جو صفت آپ کہہ لیں رحمت ہے، وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ بجائے اس کو نیچے لانے کے نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، ورنہ برابر کرنے والے کے اوپر والے کو نیچے لے گیا ہے نا، نہیں، اللہ کہتا ہے چلو اس کی وجہ سے ان کو، وہ قرآن حکیم میں ہے کہ اس طرح ساتھ رہیں گے، لیکن اب اس کا کیا سلسلہ ہوگا وہ ظاہر ہے اس دنیا میں تو ہم اس طرح امیجن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کے بال بچے ہیں تو ان کے بھی تو آگے بال بچے ہیں، وہ تو پھر ایک چین شروع ہو جاتی ہے. اب وہاں جا کے پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. میں نے پڑھا ہے کہ ہم انسان دوسری زندگی جی رہے ہیں، جی قرآن حکیم میں آیا ہے یہ، اور پھر موت دے دی گئی، یہ سلا دیا کہ ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھلی ہیں، ہم پھر مر جانا ہے، پھر ہماری آنکھیں روز محشر کھلیں گی، پھر حساب ہوگا. یہ تو ہے نا جی، سورۃ البقرہ میں بھی آیا، سورہ مومن میں بھی آیا کہ 2 دفعہ اللہ نے زندگی دی ہے اور 2 دفعہ موت. پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی تھی وہ تھا کہ جب روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈورمنٹ کنڈیشن میں سلا دیا. پھر دنیا میں جب انسان آتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے تو وہ پہلی زندگی ہے انسان کی، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے جب مرتا ہے وہ دوسری موت ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ موت نہیں آتی، پھر آخرت کی زندگی شروع، یا تو جنت میں انشاءاللہ تعالی، یا ولیعوذ باللہ تعالی کسی پہ اگر کوئی ایسا معاملہ غالب ہوا اس کے اعمال کے سبب تو وہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور بلایا جائے گا جنتیوں کو. جنتی پریشان ہوتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے کہ کہیں ہمیں نکلنے کا نہ کہہ دیا جائے، اور جہنمی خوش ہوتے ہوئے جہنم کے کنارے پہ آئیں گے منظر دیکھنے کے لیے کہ شاید ہماری بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، شاید شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہمیں بچانے کے لیے. تو پھر اللہ موت کو جب قتل کرے گا نا، پھر کہے گا جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، میں نے موت کو ختم ہی کر دیا. اور جہنمیوں تمہاری حسرت میں اضافہ ہے کہ تم بھی اب موت مانگتے رہو، جو سورہ فرقان میں نہیں ایک نہیں کئی موتیں مانگو، تمہیں موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.